اس کے علاوہ یہ جو نظام ہے لائبلٹی ٹیکسز کا، اس کے ویب سائٹ پہ لگانے کا یہ فائدہ ہے کہ کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے، اور اگر کسی کو خدشہ ہے کہ جی آپ اس آدمی نے یہ چیز چھپائی ہوئی ہے، اصل میں اس کا یہ گھر بھی ہے اور وہ پراپرٹی بھی ہے، ہمیں بتائے، ویب سائٹ پہ آپ ہمیں جو مرضی فیڈ بیک دے سکتے ہیں تاکہ پھر ہم ان سے پوچھیں گے. تو یہ ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم بھی ہے. تو جہانگیر صاحب، یہ تو یہ نا اقتصادی باتیں، کو تھوڑی سی سیاسی باتیں بھی کریں آپ سے. جی ضرور. کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے، یہ ایک سال میں کافی کیا. پہلے عمران خان صاحب کے بارے میں ایک تاثر تھا کہ بڑے لبرل قسم کے آدمی ہیں. اب کو بعض اوقات تاثر ملتا ہے کہ وہ طالبان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، دائیں بازو کی طرف زیادہ ویسیلیٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پی ٹی آئی کی نظریاتی جہت کیا ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، ٹیکنوکریٹس جو ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اقتصادی طور پہ کیا ہونا چاہیے، ساری آپ ٹرانسپیرنسی بھی لے کے آ رہے ہیں، لیکن ایک پارٹی کی روح جو ہوتی ہے وہ پی ٹی آئی کی کیا ہے؟ ہماری روح جو ہے وہ ہے جی قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسیز اور جو ان کی ویژن تھی پاکستان کے لیے، ہماری روح وہ ہے. دیکھیں، پاکستان ایک اسلامی اسٹیٹ، اسلام کے نام پہ ایک اسٹیٹ بنی تھی. انڈیا میں مسلمان رہ رہے تھے، مسلمانوں کی اس وقت خواہش تھی کہ ہمیں ایک الگ ملک ملے. تو یہ تو ایک بیسک ہمارا کانسیپٹ ہی یہ ہے. اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک معاشی انصاف نہیں ہوگا تو باقی کوئی انصاف نہیں ہو سکتا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ریجنل ڈسپیرٹیز ہیں ختم کریں، جو انکم ڈسپیرٹیز ہیں ان کو ختم کریں، ہم انصاف دیں. یہ ہمارے تحریک کا نام ہی یہی ہے، ہر طریقے سے انصاف دیا جائے عوام کو. ہم جہاں تک اب آ جاتے ہیں نا، طالبان کی بات کرتے ہیں. اب کیونکہ عمران خان نے آج سے کئی جہانگیر سال صاحب، ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. تو ناظرین، آپ نے جہانگیر ترین صاحب کی باتیں سنی، جس سے یہ ہمیں پتہ لگا کہ یہ پارٹی جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیمات کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہے. اور ابھی وہ طالبان کے بارے میں پی ٹی آئی کے فلسفے پہ بھی بات کرنا چاہ رہے تھے، تو بریک کا ٹائم ہو گیا. تو اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور ان سے مزید پی ٹی آئی کی ڈائریکشن کے بارے میں سوالات کریں گے. ناظرین، ویلکم بیک. جہانگیر ترین صاحب، ابھی بھی آپ نے تھوڑی سی کلپ دیکھی آپ کے جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب، ان کی پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس میں انہوں نے پنجاب حکومت کو اڑے ہاتھوں لیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پنجاب میں جو گروتھ ہے وہ 2.5% ہے. اسی طرح انہوں نے جو یہ ریپڈ ٹرانسپورٹ ہے اس پہ کڑی تنقید کی ہے. ان کا دانہ اسکول بنے بھی ہیں اور بند بھی ہو گئے ہیں. تو یہ تو کوئی قابل مثال کارکردگی انہوں نے پنجاب حکومت کی نہیں دکھائی. اور دوسرے، میرا اسی سے ملتا جلتا سوال یہ ہے کہ سارا زور آپ پنجاب حکومت کو کیوں رنگیتنے پہ لگاتے ہیں؟ زرداری صاحب بھی تو بیٹھے ہوئے وہاں. جی دیکھیں، زرداری صاحب کی کرپشن کے اور پیپل پارٹی کی کرپشن کے خلاف، تمام ان کے لوگوں کی کرپشن کے خلاف عمران خان صاحب نے آج نہیں، کئی 2-3 سالوں سے بات کریں، جب سے یہ بات چل رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بری طرح فیل ہو گئی ہے، بہت بری طرح فیل ہو گئی ہے. انہوں نے دیکھیں بجلی کا بحران آپ دیکھ لیں، بجلی ہے ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی نہ بجلی، آج ان کو 4.5 سال ہو گئے ہیں. اگر یہ رینٹل پروجیکٹ چھوڑ کے صحیح پروجیکٹ لگواتے تو آج وہ پروجیکٹ سب کے سب چل رہے ہوتے. ہاں، لیکن اس سے مجھے ایسی قطع کلامی میں آپ کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا انہوں نے کہ انہوں نے پنجاب میں بھی، تو یہ پنجاب کا سبجیکٹ ہے بجلی لگانا؟ میں عرض کروں، یہ دیکھیں، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب بیٹھ کے بہت تقریر کرتے ہیں، وفاقی حکومت کو تنقید کرتے ہیں. صحیح کرتے ہیں بھائی، اپنی ذمہ داری تو قبول کرو. یہاں پہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ صوبائی حکومتیں اپنے خود پروجیکٹ لگا سکتی ہیں. یہ کلیریفائی بھی ہو گیا ہے. پچھلے بجٹ میں انہوں نے 8 یا 9 ارب روپیہ مختص کیا تھا پروجیکٹ لگانے کے لیے، ایک دھیلا نہیں خرچ کر سکے کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو بیٹھنا پڑے، سوچ بچار کرنی پڑے اور آپ کو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ کام کرنا پڑے تو یہ فیل ہو جاتے ہیں. ان کا صرف ایک چیز ان کو آتی ہے کہ صبح 5 بجے اٹھ جاؤ، 6 بجے کہو آج یہ ہوگا، اور پھر وہ ساری پنجاب حکومت کی بغیر سوچے سمجھے آپ یہ کر دیں. آپ یہ جو انہوں نے ریپڈ ٹرانسپورٹ کی ہے، یہ بغیر سوچے سمجھے. یہ ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے کہ الیکشن سے پہلے کوئی بہت بڑی کارنامہ کر کے چیز کھڑی کر کے دکھا دیں، اور یہ ان کے لیے وبال جان بن گیا. جیسے عمران خان صاحب نے کہا 21 ارب سے شروع ہوئے تھے، 40 کے نزدیک پہنچ گئے ہیں، اور ابھی تک کوئی اینڈ نہیں ہے.
سائڈ نظر آ رہا ہے، یہ 60-70 ارب روپے میں جا سکتا ہے پروجیکٹ. آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا ایک احمقانہ فیصلہ ہے ان کا. اور دیکھیں لوہا کتنا کیوں استعمال کرتے ہیں، یہ سوال پوچھا نا آپ نے؟ ہر طرف لوہا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نہر پہ بھی لوہا لگ رہا ہے، اوپر وہ جو عمران صاحب نے بھی ذکر کیا اس کا جو وہ کراس کرنے کے لیے بن رہے ہیں اور غیر ضروری طور پہ، تو لوہا تو میرے خیال سے ان کی تو فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں اسٹیل کی. یہ مجھے نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے کہ جہاں پہ کانکریٹ لگ سکتا ہے وہاں لوہا لگا رہے ہیں، جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں بھی لوہا لگا رہے ہیں. نہر کے اوپر کتنے سال سے نہر ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے، آج تک لوہے کا کوئی اس کا جو ایک فطری حسن ہے اس کو تباہ کر دیا انہوں نے. بالکل صرف لوہا لگانے کی خاطر ہر چیز خراب کر دیتے ہیں. ان کو کوئی قوم کا انہوں نے پیسہ ضائع کیا، اور انہوں نے یہ جو پروجیکٹ بنایا ہے دیکھیں 17 کلومیٹر 21 کلومیٹر کی ایک سڑک ہے، کوئی فیڈر روٹ نہیں ہے. اب آپ ایک ماس ٹرانزٹ سسٹم بناتے ہیں تو آپ پورے شہر کے لیے بناتے ہیں، پارٹ آف دا ہول. اٹ از اے ہول. اسی لیے نا اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، سوچنا پڑتا ہے، ٹھنڈے دل سے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا پڑتا ہے. یہاں پہ تو یہ ہے کہ بس ہم نے صبح اٹھے، آج میرا خیال آیا میں یہ کر دوں. میں گیا ترکی، وہاں پہ یہ ہو رہا تھا، ہم یہاں کریں گے. بھائی ان کا ایک اپنا ماحول ہے، دنیا کسی اور طریقے سے وہ چلے ہیں. آپ اتنا زیادہ خرچہ کر رہے ہیں، 60-70 ارب پہ یہ پہنچ جائے گا. اور آگے پلاننگ سن لیں، 1200 بسیں منگانی انہوں نے، کہتے ہیں اس میں چلنے کے لیے 1200. وہ کہتے ہیں یورو 2 اس کی وہ ہے اسپیسیفیکیشن. یہاں لوگوں نے کورٹ میں گئے، انہوں نے کہا بھائی جان آپ تو یورو 2 بسز منگوا رہے ہیں، یہ تو اس میں ڈالنے کا ڈیزل کی جو کوالٹی چاہیے وہ پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سستا ڈیزل ہائی سلفر کوالٹی کا منگایا جاتا ہے، تو بسیں منگا رہے ہیں 1200. یہ منصوبہ سوچا نہیں کسی نے کہ بھائی اس کا ڈیزل کدھر سے آئے گا. پھر اگر آپ کا ڈیزل نہیں ہے تو یورو 2 بسیں منگانے. ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹے دے دی ہے. اور میرا تو خیال ہے جہانگیر صاحب اس پہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کو سو موٹر نوٹس دینا چاہیے. لیکن وہ کتنی چیزوں کا سو موٹر نوٹس دیں. لیکن اس کو چھوڑ کے ہم دوبارہ چلتے ہیں جہاں سے ہم جی بریک پہ گئے تھے. یہ جو اس کی نظریاتی جہت کے بارے میں بات کر رہے تھے ہم، کہ طالبان کے بارے میں کوئی ایک مخصوص سافٹ کارنر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کیوں نظر آتا ہے؟ ایک طرف تو قائد اعظم کی بات کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی اس قسم کے ملائی نظام کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا. میں عرض کروں آپ کو، آج سے کئی سال پہلے میرے خیال 2004 سے عمران خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں جب سے فوجیں گئی تھیں وزیرستان میں کہ یہ غلطی ہے، آپ اس علاقے میں فوجی جنگ لڑ کے نہیں جیت سکتے. اور یہ ہم اپنی بات نہیں کر رہے، پچھلے آپ 1000 سال کی اگر تاریخ دیکھ لینا تو کوئی اس علاقے میں جا کے فوج کے ذریعے ہرا نہیں سکا. ہمیشہ اینڈ میں پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوتی ہے. اور روسی اگزامپل رشیا کا آپ کے سامنے ہے، اور ابھی امریکہ کے دیکھیں کتنا پیسہ، کتنی سفسٹیکیشن، انہوں نے پوری بھرپور فوج دے دی، لڑائی ختم نہیں ہوئی، جیت نہیں سکے. اب یہ بھی نیگوشیٹ کر کے جائیں گے. سو پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ عمران خان یہی کہتے رہ گئے ہمیشہ کہ آپ اس چیز کو جتنی لڑائی کریں گے اس طرف سے طالبان پیدا ہوں گے، ہوئے زیادہ مزید اسٹرانگ ہوں گے، ایکسٹریمزم بڑھے گا. آپ یہ مجھے بتائیں کہ جب سے یہ ہوا ہے تو ایکسٹریمزم کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ طالبان کی طاقت بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ پاکستانی طالبان کا نام سنا تھا آپ نے کبھی؟ یہ جب فوج وہاں گئی ہے تو یہ ساری چیزیں وہاں سے پیدا ہوئی. میں کلیئرلی بتا دوں کہ ہماری تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی یہ طالبان کبھی نہ سمجھے کہ ایک سافٹ کارنر ہے، یہ سپورٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ غلط ہے وہاں پہ، اور یہ جب آپ ان کے ساتھ جنگ کو سیٹل کریں اور یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کریں جب یہ جا کے کام صحیح آئے گا. ہم بنیادی طور پہ جو یہ کلیئرلی میں کہہ دوں، جو بھی انسان بندوق اٹھاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میری بندوق کی طاقت کی وجہ سے آپ کا یہ نظریہ ہونا چاہیے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں کلیئرلی. اسی لیے اب ہم ایک امن مارچ دیکھیں نا قطع کلامی معاف، مثلا آپ نے دیکھی ہوں گی بڑی خوفناک تصویریں بھی آئی ہیں، ویڈیو جاری کی طالبان نے جہاں ہماری فوجیوں کو انہوں نے سر کاٹ دی ان کے. ان لوگوں سے کس طرح مذاکرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو اس طالبان کا جو پورا سسٹم بنا ہوا ہے نا، اس کے اندر جو ایکسٹریمسٹ ہیں انہوں نے ہمیشہ ایکسٹریمسٹ رہنا ہے، اور جتنی آپ لڑائی کریں گے نا ان کا نمبر بڑھتا جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو سپورٹ بیس ہے اس سپورٹ بیس سے انگیج کریں، انہیں کہیں بھائی یہ اب لڑائی نہیں ہو سکتی. اور وہاں پہ اگر آپ طالبان اور یہ جو ایکسٹریمسٹ ہوں گے کتنے ہوں گے، 5000 ہوں گے، 10,000 ہوں گے. وہاں تو آبادی کیا ہے ٹوٹل فاٹا کی ملینز میں ہے. تو ان لوگوں سے انگیج کریں، عوام کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. آپ جا رہے ہیں نا، یہ نہیں کہتے آپ جا رہے ہیں امن مارچ پہ؟ ہم امن مارچ پہ جا رہے ہیں 6 اکتوبر کو. جی بالکل جا رہے ہیں. اس کا کیا مقصد ہے؟ امن مارچ ہے جانے کے لیے کہ پورا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اب اس خطے میں امن ہو. ہم اپنے جو ٹرائبل بھائی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں.
ہم طالبان کے ساتھ مارچ نہیں کر رہے ہیں، ہم جا کے وہاں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب لڑنا بند، یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اور ہم پوری قوم کی آواز ہے کہ یہاں امن ہونا چاہیے۔ اور آپ کو میں بتا دوں ایسی زبردست انشاءاللہ یہ مارچ ہوگی، تمام صوبوں سے لوگ جو ہیں وہ تیار ہیں۔ لیکن ہے کہ آپ باہر سے بھی آ رہے ہیں، کچھ لوگ برطانیہ سے بھی کچھ سول رائٹس ایکٹیوسٹ آ رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ ڈی آئی خان سے جائیں گے اور صرف بارڈر ایریا میں جا رہے ہیں، آپ نارتھ وزیرستان میں آپ کہاں چاہتے ہیں؟ ہم افغانستان چلے جائیں، ہم وزیرستان جا رہے ہیں، وزیرستان ہم اپنا بالکل وزیرستان جا رہے ہیں وہاں پہ۔ اور یہ آج تک، اچھا ہم تو یہ وزیرستان یہاں تک جا رہے ہیں نا، آپ باقی کسی سیاسی پارٹی کو کہیں اور ڈی اے خان ٹانگ تو چلی جائے، وہ تو آپ کو ہی منع کر رہے ہیں۔ آپ اس سے وہ ویسے تو کوئٹہ میں جو جلسہ تھا اس سے بھی منع کیا تھا، سیکورٹی ایجنسیز نے آپ کو۔ اچھا ہم نے ہمت کر کے وہاں چلے گئے، بہت کامیاب جلسہ ہوا، آج تک کوئی اور پارٹی اس کے پاس ہمت نہیں کر سکی جانے کے لیے۔ دیکھیں ہم لوگ ان ایشوز کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، اور ہم جرأت مندانہ طریقے سے کھل کے بات کرتے ہیں، جو باتیں باقی تمام سیاسی پارٹیاں نہیں کرنا چاہتی ہیں۔ اگر آپ سیاسی پارٹی بلوچستان میں نہیں جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کچھ نہیں کرتے تھے تو فوج کرے یا کنسٹیبلری کرے یا جو بھی وہاں پہ کرے۔ ہمیں اپنے ملک کے جو مسائل ہیں نا عارف صاحب، اس کو سیاسی طور پہ حل کرنا ہے۔ سیاسی پارٹیوں نے خود وہاں تک پہنچنا ہے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کیونکہ ہمیں وہاں ڈر لگتا جانے سے، یا شاید کچھ خدا نہ خواستہ رسک ہے تو ہم نہ جائیں۔ اگر آپ نے رسک سے ڈرنا ہے پھر آپ سیاسی لیڈرشپ چھوڑ دیں۔ جہانگیر صاحب، یہ جو نظریاتی ایشوز ہیں اس پہ بات کرتے ہوئے، مثلاً آپ کو عمران خان صاحب کو 13 اگست کو، وہ بھی بڑا سمبولکلی 13 اور 14 کی شب کو، اور کوئی شخصیت نہیں ملی شیخ رشید کی، اگرچہ میرے دوست ہیں، مجھے ذاتی طور پہ ان سے کوئی نہیں کہا، لیکن وہ ایک ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک اسٹیبلشمنٹ، ایک خاص قسم کی تحریک ہے، وہ جو دفاع پاکستان کونسل ہے۔ پھر انہوں نے ساتھ ہی ادھر نعرہ لگایا کہ سارے دائم بازو کی جماعتوں کا اتحاد اور الحاق ہوگا۔ تو شیخ رشید کو اتنی آپ نے بوسٹ کیوں دیا ہے؟ آپ کو کیا حاصل ہوا اس سے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، ایک تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں جو ہماری نہ پارٹی میں ہے نہ ہمارا ان کے ساتھ الائنس، نہیں، لیکن آپ عمران خان صاحب نے بڑے امپورٹنٹ موقع پہ وہاں گئے، بالکل گئے تھے، وجہ بتاتا ہوں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ہم ان سے ایگری کرتے ہیں۔ اگر وہ دفاع پاکستان میں اپنا اس طرح کا بھرپور رول ادا کر رہے ہیں، ہم یہ بالکل ہم نہیں کر رہے، تو ہمارا یہ ڈفرینس ہے۔ مگر ایک بنیادی چیز پہ ہم اور شیخ رشید جو ہے نا وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ یہ تمام دونوں سیاسی پارٹیاں ایک ہیں۔ میاں نواز شریف اور زرداری میں کوئی فرق نہیں ہے، یہی پاکستان کے مسئلے ہیں، ان کے پاس پاکستان کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ خود پاکستان کا مسئلہ ہے۔ یہ شیخ رشید صاحب آج نہیں، آج سے میرے خیال 8-9 مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں، ہمیشہ ٹی وی پہ کھل کے یہ بات کرتے ہیں۔ تو ہمارا اور ان کا جو ہے نا یہ ایک کامنالٹی ہے۔ گویا کہ شیخ رشید صاحب کو آپ اس لیے لے کے آئے ہیں کہ جہاں ان کو الیکشن کے دوران استعمال کرنا ہے، کیونکہ ان کی زبان تو بڑی زبردست ہے نا، آپ کو دیکھا ہوگا چینلز پہ بھی وہ فیوریٹ ہے سب کے، بالکل فیوریٹ ہے چینل پہ، بہت اچھا۔ ان کی جو زبان اور جو ان کی ایک خاص فکر بازی ہے، اس کو اور پی ایم ایل این کو بالکل اندر سے ٹھیک طرح جانتے ہیں وہ، تو بیسیکلی ان کو ایک قسم کا اٹیک کرنے کے لیے آپ نے لیا ہے۔